السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ باب آخرت کے کاموں میں شوق و رغبت کا اور متبرک چیزوں کی زیادہ خواہش کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس جنت کے بارے میں ہی رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ فائدہ آیات جنت کے بعد صفات بیان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مذکورہ بات ارشاد فرمائی، جس کا مطلب ہے کہ رغبت اور شوق کی کوئی چیز ہے تو وہ جنت ہے۔ اس لیے اہل ایمان کے دلوں میں اس کی رغبت اور اس کے مطابق اسے حاصل کرنے کے لیے صحیح جدوجہد کرنی چاہیے۔ بے شک حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب یعنی پانی یا دودھ وغیرہ لایا گیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ پیا اور آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا اور بائیں جانب بزرگ لوگ تھے۔ بس آپ نے لڑکے سے فرمایا کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں تیری بجائے پہلے ان بزرگوں کو دوں؟ تو لڑکے نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں آپ کی طرف سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، مجلس میں تقسیم کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ دائیں جانب سے آغاز کیا جائے۔ واقعہ مذکور میں دائیں جانب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ابھی نوعمر تھے، جبکہ بائیں جانب حضرت عمر رسیدہ حضرات تھے۔ بڑوں کی توقیر و احترام کا تقاضا تھا کہ آغاز ان سے کیا جائے، لیکن مسئلے کا تقاضا یہ تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کا آغاز کیا جائے، کیونکہ وہ دائیں جانب تھے۔ اس لیے آپ نے ان کے اس حقولیت کو محض ان کے نوعمر ہونے کی وجہ سے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ان سے اجازت طلب کر کے واضح کر دیا کہ صاحب حق ہی کو اولیت دی جائے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے البتہ اس سے گنجائش نکلتی ہے کہ چھوٹوں کی اجازت کے ساتھ بڑوں کو ترجیح دی جائے۔ نمبر 2، دوسری طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ بڑوں کا ادب احترام کرتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے، لیکن ان کے سامنے ان سے بھی اہم تر مسئلہ یہ تھا کہ مشروب کا وہ پیالہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا مشروب تھا اور جسے آپ کے دہان میں منہ مبارک سے مس ہونے کا شرف حاصل ہو چکا تھا، اس تبرک سے سب سے پہلے وہ خود بہرہور ہوں، اور اس لیے انہوں نے بڑوں کے آداب احترام کے تقاضے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کو ترجیح دی۔ یوں بڑوں کے ادب و احترام کا مسئلہ بھی واضح ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کی اہمیت بھی اجاگر اور نمایاں ہوگی۔ علاوہ ازیں حقدار کا استحقاق اولیت بھی ثابت ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوران کہ ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے، ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں۔ حضرت ایوب انہیں لپ بھر بھر کر اپنے کپڑے میں رکھنے لگے تو اللہ عز و جل نے آسمان سے انہیں پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھے ان چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا جنہیں تو دیکھ رہا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم، لیکن تیری برکت سے تو جو مجھ پر نازل ہوئی ہے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، یحسی مطلق لینے کے مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی انہیں پکڑ پکڑ کر جمع کرنے لگے، حتیٰ کہ دونوں ہتھیلیوں سے کسی چیز کے لینے کو بھی کہتے ہیں، جیسے اردو میں لپ بھر کر لینا کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس میں بھی برکت کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اسی مناسبت سے اسے اس باب میں بیان کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں مال جمع کر کے رکھنے کا اور تنہائی میں
جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو ننگے بدن غسل کرنے کا جواز ہے۔ بے شک شکر گزار مالدار کی فضیلت کا بیان اور شاکر غنی وہ ہے جو جائز طریقے سے مال حاصل کرے اور اسی جگہوں پر خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ قال اللہ تعالی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن جس شخص نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کی تصدیق کی ہم اسے آسان راہ یعنی نیکی کی توفیق دیں گے۔ بے شک اللہم ربنا جعلنا منہم۔ وقال اللہ تعالی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بچا لیا جائے گا اسے جہنم سے جو بڑا پرہیزگار ہے جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب پر کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے اور یقیناً قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ وقال اللہ تعالی ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ نیز ارشاد فرمایا اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے اور اگر تم چھپا کر دو اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور وہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ بے شک قال اللہ تعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ بے شک اور نیکی اور اطاعت کے کاموں میں خرچ کرنے کے بارے میں بہت سی آیات ہیں جو کہ معلوم ہیں۔ فائدہ ان تمام آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور تاکید بیان کی گئی ہے۔ بے شک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف دو خصلتوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک آدمی کی خصلت پر جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت بھی دی، اور دوسرے اس آدمی کی خصلت پر جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1 یہاں باب کی مناسبت اس حدیث کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے تو اس کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے مطابق نیکی کے راستوں میں خرچ کیا جائے، اور اسی طرح علم و حکمت کا شکر یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیم دی جائے۔ نمبر 2 دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے مال اور علم کی آرزو کرنا جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 خصلتوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک اس آدمی کی خصلت پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا پس وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں بھی عمل کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا چنانچہ وہ اسے رات کی گھڑیوں میں بھی خرچ کرتا ہے اور دن کی گھڑیوں میں بھی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ قیام بالقرآن سے مراد تلاوت کر کے اور احکام بجا لا کر عمل کرنا۔
فائد نمبر 1، اکثر روایات میں اثنتین یعنی تانیث کے ساتھ ہے، یعنی جس کے معنی ہے لا حسد محمود فی شیء الا فی خصلتین، صرف 2 خصلتوں میں رشک کرنا پسندیدہ ہے۔ رجل مرفوع مضاف کے قائم مقام ہے، اس کا مضاف خصلہ مخذوف ہے، یعنی خصلۃ رجل، اس آدمی کی خصلت، اور بعض روایت میں یہ اسنین ہے، یعنی اس سے مراد 2 آدمی ہوں گے۔ رجل اس سے بدل ہے۔ نمبر 2، اس سے ماقبل حدیث میں قرآن کی جگہ حکمت کا لفظ، اس حکمت سے مراد بھی قرآن ہی ہے، یعنی الحکمہ میں الف لام عہد کا ہے، اس کے ساتھ قیام کرنے کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے، جس میں قرآن کریم کی تلاوت نماز میں اور نماز سے باہر اس کی تعلیم، اس کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اس کے مطابق فتویٰ وغیرہ دینا سب شامل ہے۔ اس حساب سے دونوں روایات کا مفہوم ایک ہی ہے اور 2 آدمیوں یا 2 خصلتوں پر حصر بھی صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، دولت مند لوگ بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم استطاعت نہیں رکھنے کی وجہ سے صدقہ نہیں کرتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، دولت مندی کی وجہ سے وہ ہم سے زیادہ فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کو پالو اور اپنے بعد والوں سے تم بڑھ جاؤ، اور کوئی تم سے زیادہ فضیلت والا نہ ہو مگر وہی جو تمہارے جیسا یہ عمل کرے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل تو ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، لیکن دولت مند مسلمانوں کو بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے، لہٰذا فقراء مہاجرین دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے اس فعل کے گن سن ہمارے دولت مند بھائیوں کو بھی ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی اس عمل کو اپنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، الفاظ حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ کہو، اسی طرح ہر کلمے کو 11 مرتبہ کہہ لینے سے بھی 33 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے، لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اظہر زیادہ واضح ہے، بات یہ ہے کہ ہر کلمہ 33 مرتبہ کہا جائے، اصل عبارت یوں ہی ہوگی، تسبحون خلف کل صلاۃ ثلاث و ثلاثین، یعنی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور اسی طرح 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اور امام نووی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بعض روایت کی روح سے اللہ اکبر 34 مرتبہ اور پھر آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا جائے۔ نمبر 2، اکٹھا پڑھا جائے یا علیحدہ علیحدہ؟ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ پڑھنا بہتر ہے، اور حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرح ٹھیک ہے، دونوں طرح ہی مذکورہ تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ علاوہ اس موقع پر عدد مسنون پر اضافہ نہ کیا جائے، بلکہ جس طرح حکیم کے نسخے کو کسی چیز جز میں کمی بیشی کیے بغیر استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعداد میں جو برکت، تاثیر اور روحانی فوائد ہیں، اسی میں سے کمی بیشی کرنے سے یہ برکت و تاثیر ختم ہو جائے گی۔ بے شک اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نیکی کے معاملے میں کسی طرح بڑھ چڑھ کر رغبت رکھتے تھے، کس طرح بڑھ چڑھ کر رغبت رکھتے تھے، اور اس کی نظر اپنے سے زیادہ اعمال خیر کرنے والوں پر ہوتی تھی جیسا کہ حکم ہے، اور پھر انہی کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ نمبر 4، اہل ثروت اگر تمام احکام و فرائض اسلام کی پابندی کے ساتھ دولت مندی کی وجہ سے مالی عبادات کا بھی اہتمام کریں گے تو یہ ایسا شرف فضل
ہے جس میں دوسرے اہل ایمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، جو دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے صدقہ خیرات وغیرہ کرنے سے معذور ہیں۔ موت کو یاد کرنے اور آرزوئیں کام کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت والے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، چنانچہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ نیز فرمایا کہ کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، اور کس جاندار کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ وقال اللہ تعالی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کا وقت آ پہنچا تو ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، بے شک۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرے گا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو پہلے اس سے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور پھر کہے اے رب تو نے مجھے تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیکوکاروں میں ہو جاتا، اور جب کسی کا وقت مقرر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، بے شک۔ وقال اللہ تعالی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون إلى قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ یاد رکھو ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف ایک بات ہی ہے جسے وہ کہے گا، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک، چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، تو جن کے پلڑے باری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ اللہم محفوظنا منہم۔ اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے چہروں کو آگ جلستی ہوگی اور اس میں وہ تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کیا تم پر میری آیتیں پڑھی نہ جاتی تھی؟ بس تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ اور وہ کہیں گے ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم لوگ گمراہ تھے۔ اے رب ہمارے ہمیں اس جہنم سے نکال دے، پھر اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو یقیناً ہم ظالم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار ہو کر رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہم محفوظنا منہم۔ آگے آیت اللہ کی اس فرمان تک تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ چنانچہ جو گنتی کرنے والوں فرشتوں سے پوچھ لے اللہ فرمائے گا تم واقعی تھوڑا ہی رہے، اور تم جانتے ہو کیا پس تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بیکار پیدا کیا ہے، یہ کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ وقال اللہ تعالی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا اے ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں اور اس سے جو اللہ نے حق نازل فرمایا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر زمانہ دراز ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اور اس باب میں بہت سی آیتیں ہیں اور مشہور ہیں۔ فائدہ ان تمام آیات میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کا ساز و سامان ایک متاع فریب ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جنہیں زوال اور فنا نہیں، لیکن اخروی نعمتوں کے مستحق صرف
اہل ایمان ہوں گے، اور اہل فسق و کفر کے لیے تو جہنم کا سخت عذاب ہے۔ جب انسان زندہ رہتا ہے تو اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا، لیکن مرنے کے بعد وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا تو جو کس طرح ممکن نہیں۔ اس لیے صحیح راستہ یہی ہے کہ انسان موت اور اپنے انجام کو ہر وقت یاد رکھے اور آخرت کی تیاری سے کسی وقت غافل نہ رہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے جس سے وہ ایک گھڑی آگے پیچھے نہ ہوگی۔ اب چند احادیث ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا، تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ پردیسی ہو، جیسے راہ گزر رہتا ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی درستگی کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کر لو۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، یہ روایت میں گزر چکی ہے، یہاں تک کہ اس باب میں اسے زندگی کی بے ثباتی کے بیان کے لیے لائے ہیں اور مضمون اسی سے واضح ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان مرد کے لیے جس کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو تو یہ جائز نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی اس حالت میں گزارے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ جائز نہیں کہ وصیت کے بغیر 3 راتیں گزارے، حتیٰ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید وصیت سے واضح ہے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے اصحاب وصیت لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت وصیت لکھ کر رکھیں تاکہ ان کی وفات کے بعد لین دین کے معاملات ان کے ذمہ نہ رہیں، نیز ورثہ کے درمیان جائیداد میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لکیریں کھینچی، پھر ایک خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ انسان ہے، یعنی اس کی آرزوئیں، اور دوسرے خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ اس کی موت ہے۔ بس انسان اسی طرح آرزوؤں کے درمیان ہوتا ہے کہ سب سے قریب لکیر موت آ پہنچی۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل کا خط کھینچا اور ایک خط کے درمیان میں اس سے باہر نکلتا ہوا کھینچا اور درمیانی خط کے پہلو میں چند چھوٹے چھوٹے خط اور کھینچے، فرمایا کہ یہ انسان ہے، اور یہ خط اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ خط جو باہر نکل رہا ہے اس کی آرزوئیں ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے خط جو پہلو میں ہیں انسان کو پیش آنے والے حوادث ہیں۔ اگر یہ حادثہ اس سے خطا کر جاتا ہے تو دوسرا اسے آد بوجھتا ہے، اور اس سے جان چھوٹتی ہے تو کوئی اور دوسرا اسے آ پکڑتا ہے۔ بخاری۔ اور یہ اس کا نقشہ ہے جو ذیل میں درج ہے۔ فائدہ نمبر 1، ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی پہم حادثوں کا نام ہے۔ وہ ایک حادثے سے بچتا ہے تو دوسرا اسے گھیرتا ہے، اسی کشمکش اور حادثوں سے نمبردار آزمائی میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ نمبر 2، امیدوں اور آرزوؤں کا ایک اور وسیع اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے۔ ابھی اس کی آرزوئیں نہ تمام ہی ہوتی ہیں کہ موت کا آہنی پنجہ اسے اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت کا خط انسان کے سب سے قریب ہے، اس سے انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ آرزوئیں تو کسی کو بھی پوری نہیں ہوتی، تو کیوں انسان اس سراب کے پیچھے موت کی حقیقت سے آنکھیں موندے رکھے، بلکہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ موت کی تیاری سے کسی وقت بھی بے پرواہ نہ ہو۔ نمبر 3، مذکورہ نقشہ بعض راویوں کا بنایا ہوا ہے جو انہوں نے حدیث سے سمجھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال
نیک امال کرنے میں جلدی کرو کہ تم بلا دینے والی ناداری کا انتظام کر رہے ہو، یا سرکشی کر دینے والی دولت مندی کا، یا بگاڑ والی بیماری کا، یا سٹیا دینے والی بڑھاپے کا، یا تیزی سے آ جانے والی موت کا، یا دجال کا۔ پس وہ ایک بدترین غائب چیز ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یہ یا قیامت کا بس قیامت تو نہایت دشتناک اور بہت تلخ ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت درست نہیں، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساتویں چیز ایسی ہی ہے جو اعمال صالحہ سے انسان کو روک دینے والی ہے، اس لیے صحت اور زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ انسان کو آخرت کے لیے نیکیاں جمع کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مذکورہ موانع میں سے کوئی معنی اسے پیش آ جائے اور وہ نیکیاں کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لذتیں ختم کرنے والی چیز ہیں، یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: موت کا تصور اور ان کا ذکر انسان کو دنیاوی لذتوں میں انہماک اور معصیتوں کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے، اس لیے کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے اور موت کے بعد پیش آنے والے معاملات سے انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ کو یاد کرو۔ جسم پر لرزہ طاری کر دینے والی چیز نفخہ اولا ہے اور اس کے پیچھے آنے والا نفخہ ثانیہ آ پہنچا تو موت بھی اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں آپ پر بھی کثرت سے درود پڑھتا ہوں، پس میں آپ پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا، وقت کا چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ تم پھر آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، دو تہائی؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، میں اپنا سارا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو یہ عمل تمہارے غموں کے دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، راجفہ کے معنی ہے لرزا دینے والی، کپکپی طاری کر دینے والی۔ جب اسرافیل پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اس لیے نفخہ اولا کے اعتبار سے قیامت کو راجفہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا، اسے رادفہ کہا گیا، پیچھے آنے والا۔ نمبر 2، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی ہولناکیوں کا تصور یاد کرایا ہے۔ نمبر 3، اس میں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت اور تاکید ہے، اس لیے کہ سارے اوقات بھی وقف کر دینا جائز ہے، یعنی فرائض و سنن موقدہ کے بعد باقی وقت درود پڑھنے پر صرف کیا جا سکتا ہے۔ بے شک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔